فرمایا خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے آج کی بات ماہنامہ قلندر شعور جولائی 2023۔ کائنات میں شماریات سے زیادہ دنیائیں ہیں۔ ہر دنیا ایک زمین ہے اور زمین کے لیے آسمان سائبان ہے۔ آسمان کے 7 طبقات ہیں، زمین کے طبقات بھی 7 ہیں۔ تمام طبقات میں ہماری طرح مخلوقات آباد ہیں جن کے لیے وسائل کی فراہمی اور ایک مکمل اور مربوط نظام جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 12، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی مقام ایسا نہیں جو اللہ کے حکم سے خالی ہو۔ خالی نظر آنے والی فضائیں رنگین ہیں، ان فضاؤں میں زندگی سانس لے رہی ہے، زندگی سے زندگی بن رہی ہے اور زندگی میں چھپ رہی ہے۔ خلا کو خالی سمجھنا آدمی کے دماغ کے 12 کھرب خلیوں میں ان خلیات کا چارج نہ ہونا، ان کا تعلق خلا میں زندگی سے ہے۔ زمین و آسمان کا ہر طبقہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور ہر مظاہرے پر اللہ کا علم محیط ہے۔ وسائل آسمان سے زمین پر منتقل ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کا ہر طبقہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور ہر مظاہرے پر اللہ کا علم محیط ہے۔ وسائل آسمان سے زمین پر منتقل ہوتے ہیں۔ وسائل لاشمار ہیں، لیکن ان کی تخلیق جس شے سے ہوئی ہے وہ ایک ہے۔ تخلیقات کی اس اکائی کو قرآن کریم میں ماء کہا گیا ہے، جس کا عام ترجمہ پانی کیا جاتا ہے۔ باطنی علوم میں ماء ایک وسیع اصطلاح ہے جس کا تعلق رنگ اور روشنی دونوں سے ہے۔ ساری مخلوقات ایک پانی سے سیراب ہوتی ہیں، مگر پانی ایک نہیں ہے کہ قدرت نے اس میں ہر تخلیق کی مقداریں رکھی ہیں۔ مقداروں سے قسم قسم کی مخلوقات اور عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب غور و فکر کرنے والے خواتین و حضرات پانی میں نئے رنگی دیکھتے ہیں تو انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ابراہیم آیت 32 تا 34، اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے ثمرات پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ آیات کے ہر نقطے میں تخلیقی فارمولے اور علم کا اظہار ہے۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ نمبر 2، آسمان سے پانی برسنا۔ نمبر 3، پانی سے طرح طرح کے ثمرات یعنی وسائل ظاہر ہونا۔ نمبر 4، کشتی کا مسخر ہونا اور سمندر میں
پانی کا کشتی کے لیے راستہ بنانا۔ نمبر 5، دریاؤں کا مسخر ہونا۔ نمبر 6، چاند سورج کی تسخیر اور دونوں کا تسلسل سے اپنے دائرے میں تیرنا۔ نمبر 7، دن اور رات کے حواس علوم پر دسترس۔ نمبر 8، ضرورت کی ہر شے اور شے کا علم عطا ہونا۔ نمبر 9، آدمی کی شماریات سے زیادہ انعامات یعنی علوم۔ آیات اور فارمولوں کو اسی ترتیب سے ڈائری میں لکھیے اور اندر کی روشنی میں سمجھیے۔ احسن الخالقین اللہ کی کبریائی ہے کہ وہ ماؤں کے رحموں میں پانی سے جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ زمین ماں ہے، بارش کا پانی زمین میں داخل ہوتا ہے تو زمین میں موجود ڈائیوں کے مطابق اندر میں رنگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈائیاں کیا ہیں اور کس طرح مختلف ہیں؟ جڑواں بچوں کی مثال سے سمجھیے۔ رحم میں ہر بچے کی ڈائی الگ ہوتی ہے، دونوں کو ایک غذا ملتی ہے، وہ غذا جو ماں کھاتی ہے، مگر ڈائی مختلف ہونے سے جہاں بعض جڑواں بچے ایک دوسرے سے غیر مشابہ ہوتے ہیں، وہاں انتہائی حد تک شباہت رکھنے والے جڑواں بچوں کی بھی شکل و صورت اور جسامت میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہی صورت اماں زمین کے بطن میں نشوونما پانے والی مخلوقات کی ہے۔ خالق کائنات اللہ نے ہر شے پانی سے پیدا کی ہے اور مخلوق کے لیے پانی کو مسخر کر دیا ہے۔ قابل غور ہے کہ ہم جسے پانی سمجھتے ہیں وہ پانی کی محض ایک حالت مائع ہے، جبکہ پانی اپنی تمام حالتوں کے ساتھ پانی ہے۔ دیگر حالتیں ٹھوس، گیس، ہیولہ اور روشنی وغیرہ ہیں۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ ابراہیم کی آیات پر تفکر کریں تو سمندر سے لے کر چاند، سورج اور دن رات کی تسخیر، ہر نقطے میں پانی کے نظام کا انکشاف ہوتا ہے۔ مثال، اللہ تعالیٰ نے کشتی کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ کشتی لکڑی اور دھاتوں سے بنتی ہے۔ انسان کو علم عطا کیا گیا ہے کہ وہ لکڑی اور دھاتوں پر تصرف کر کے کشتی بناتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی بناوٹ میں اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتا ہے جس سے کشتی سمندر میں چلتی ہے۔ تصرف یہ بھی ہے کہ انسان علم حاصل کر کے پانی میں ان مقداروں کو یکجا کر سکتا ہے جن سے لکڑی اور دھاتیں بنتی ہیں۔ کشتی جب دریا اور سمندر میں چلتی ہے تو اس کا وزن اپنے محیط کے مطابق پانی کے اس حصے کے برابر ہوتا ہے جس میں کشتی موجود ہے۔ اسی لیے کشتی ڈوبتی نہیں۔ جہاں وزن غیر متوازن ہوتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جب کوئی شے مسخر ہوتی ہے تو اس شے سے منسلک نظام کا علم جتنا اللہ چاہے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ قارئین ان آیات میں غیر جانبدار ذہن سے تفکر کریں تو رموز منکشف ہوں گے اور اندر میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں گی۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے ثمرات پیدا کیے۔ ثمرات کے معنی وسائل ہیں، اور وسائل سے مراد غذا، پھل، پھول، پودے، دھوپ، چھاؤں، ہوا،
ہوا میں نمی، سونا، چاندی، لکڑی، دھات، معدنیات، دیدہ نادیدہ مخلوقات اور زمین پر زندگی کی ضروریات ہیں۔ تمام وسائل کی مقداریں پانی میں ہیں اور پانی سماوات سے نازل ہوتا ہے۔ ہماری دنیا کی طرح پانی بھی دنیا ہے۔ اگر نوع آدم اور نوع جنات کے خواتین، مرد اور بچے پانی کا علم حاصل کر لیں اور پانی کے حقیقی فارمولے سے واقف ہو جائیں تو اس مقام تک رسائی کے راستے کھلتے ہیں جہاں سے پانی آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ میرے لیے جد و جہد کرتے ہیں میں ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہوں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اللہ حافظ۔